ہم نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر مفتی محمد حنیف قریشی صاحب اور ہمارے ایک سکالر ہمارے ملک کے مرزا محمد علی جہلمی، ان کا آپس میں کچھ تناؤ کی باتیں تھیں۔ اس میں ہمارے ایک فالوور نے یوں سمجھے انہوں نے ایک کمنٹ کیا ہے، کمنٹ میں لکھا ہے کہ آپ نے بھی تو مرزا صاحب کو جہلمی کے لقب سے، جہلمی کے لفظ سے، ایک ناپسند الفاظ سے، انداز سے ان کا تذکرہ کیا ہے، یعنی ان کو جہلمی کہا ہے، جبکہ دوسروں مفتی حنیف صاحب کو آپ نے یوں نہیں کہا کہ بھئی وہ پنڈی کا مولوی ہے یا پنڈی کا عالم ہے۔ تو ان کے جواب کے لیے عرض ہے، پہلے تو مجھے اس کا بالکل پتہ نہیں ہے کہ وہ مفتی صاحب کہاں کے رہائشی ہیں، نہ انہوں نے اپنے کسی جگہ پہ انہوں نے ہیڈنگ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ پنڈی کے ہیں یا لاہور کے ہیں یا اسلام آباد کے ہیں، کہاں کے ہیں۔ لیکن جو مرزا صاحب کی جو پوسٹیں ہوتی ہیں، ویڈیوز ہوتی ہیں، ان کے اندر یہ چیز واضح طور پر لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ جہلم کے ہیں، اور نہ ہی یہ چیز میں نے کچھ اس نیت سے، اس انداز سے ذکر کی ہے کہ میں نفرت کا اظہار کروں، اور اس کا کوئی خاص فائدہ ویڈیو کے اندر تو ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں نفرت کریں، اس کا نفرت کا فائدہ ہو جائے۔ اگر اس طرح ہے بھی صحیح بات ہے، میں نے قصداً اس طرح نہیں کہ آپ کو میرے انداز سے، میرے چہرے کے اثرات سے پتہ چلا ہوگا، لیکن آپ کے لیے عرض یہی ہے کہ ہماری گزارشات پھر بھی اسی جگہ پر ہیں، ان کا تو آپ نے تذکرہ نہیں کیا، کہ ہم کہتے ہیں کہ جب مرزا صاحب علمی میدان کے اندر اترے ہیں تو پھر علم والوں سے سلام دعا بھی رکھیں۔ جس طرح کوئی انجینئر گھر بیٹھ کے وہ اپنی انجینئرنگ کسی کو نہیں بتا سکتا، جب تک کہ باہر نہیں نکلے گا، اس کو وہ کوئی مکان نہیں بنائے گا، کوئی پل، کوئی تعمیر کرے گا، تو پھر دوسرے تعمیر کرنے والوں سے اس کو کچھ نہ کچھ سننا بھی پڑے گا، یعنی کہ کچھ اونچ نیچ ہوگی کہ وہ بتائیں گے۔ تو پھر یہ نہیں ہے کہ جی تم گھر بیٹھ کے میرے لیے ویڈیو میں پیغام بھیج دو، میں ادھر سے تمہارے ویڈیو کے اندر جواب دے دوں گا۔ تو یہ بات تو ایک عام سی بات ہے، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ بھئی جب آپ ایک میدان کے اندر اترے ہیں، جب آپ کو دوسروں پر کافی سارے اعتراض ہیں، ایک نہیں کافی سارے اعتراضات ہیں، تو پھر ان کی سنو تو صحیح، نہ ان کا جواب تو لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کے لیے شیشہ ہے۔ اور شیشے کی کیا مثال دی، کیوں دی ہے؟ اس کے اندر محدثین نے لکھا اس وجہ سے کہ شیشہ جو ہے دیکھنے والوں کا عیب بتلاتا ہے، اور صرف اسی کو بتلاتا ہے کہ آپ کے اندر یہ خامی ہے۔ نمبر 2، شیشہ اسی کو بتلاتا ہے جس کی خامی ہوتی ہے، اور آہستہ سے بتلاتا ہے، شور کر کے نہیں بتلاتا۔ دیکھو بھائی، اگر میرے اندر خامی ہے، مجھے شیشہ آرام سے آہستہ سے بھی بتائے گا، خاموشی سے بتلائے گا، شور نہیں کرے گا، اور صرف مجھے ہی بتلائے گا۔ صرف اتنی چیزیں ہی، چلو دو مشابہتیں رکھ لیں۔ تو جب وہ اس میدان کے اندر اترے ہیں، آپ کے وہ سر سمجھ لیں، آپ کے استاد ہیں، جو بھی ہیں، آپ ان کے فالوور ہیں، ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ آپ ان سے ہٹ جائیں، بلکہ سارے فالوور سے گزارش ہے کہ یہ چیز ایک عام سی بات ہے، جب وہ اس میدان میں آئے ہیں تو وہ ملتے نہیں ہیں کسی سے، تو پھر اعتراضات بڑھیں گے یا کم ہوں گے؟ اگر جا کے انہی کو بتلا دیتے، بھئی آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ کے فلاں، چلو آپ کی زبانی جو آپ مرزا صاحب کی الفاظ میں آپ کے بابے نے یہ لکھا ہوا ہے، آپ کے فلاں نے یہ لکھا ہوا ہے، یوں لکھا ہوا ہے، تو ذرا ان کے چہرے کے اثرات کو تو دیکھا کریں جب وہ بات بیان کرتے ہیں، چاہے وہ علماء دیوبند کے بارے میں بات بیان کریں یا علماء بریلوی حضرات کے علماء سے بات ذکر کریں، جب آپ کو تھوڑی سی اس بات کے لب و لہجے سے تکلیف ہو رہی ہے، تو ان کو کتنی ہوتی ہوگی؟ کتنے عجیب انداز کے اندر وہ لفظ ذکر کرتے ہیں۔ صاحب کہنا تو شاید ان کی زبان پہ کبھی آیا بھی نہیں ہوگا، چاہے اس مسلک والوں کے کتنے ہی وہ قریب کیوں نہ ہو، لیکن مرزا صاحب نے کبھی ان کو صاحب نہیں کہا،
اکا دکا کوئی مثالیں ہوں گی تو ہوں گی، لیکن ہماری نظر میں آج تک نہیں گزری۔ جب کسی آدمی کو آپ اتنا ہی وہ گھسیٹیں گے، ہلکا کر کے پیش کریں گے، تو وہاں پر بھی تو آپ کی گزارش ان سے ہو سکتی ہے کہ مرزا صاحب، سر جی، آپ ان کو اس انداز سے یاد نہ کریں جس طرح آپ ہمارے لیے محترم ہیں کہ ہم آپ کے بارے میں کسی سے اس طرح کے الفاظ نہیں سن سکتے، تو پھر ہم بھی تو دوسروں کا قدر کریں۔ عزت دے کر عزت لی جاتی ہے۔ آپ اگر ان الفاظ سے واقف ہیں تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، پہلے کسی کو عزت دو پھر وصول کرو، ایسے نہیں ہوتا ٹیک اینڈ گیو کہ پہلے عزت لو پھر اس کو عزت دیں، ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ عزت کو عزت ملتی ہے، نفرت کو نفرت ملتی ہے۔ چلیں جی، اب پریکٹیکلی دیکھ لیں، جتنے اعتراضات بھی مرزا صاحب کو تھے علماء دیوبند پر یا ان کے بڑوں پر، یا علماء بریلوی پر یا ان کے بڑوں پر، موجودہ پر یا پہلے والوں پر، جتنی کتابوں کے حوالے انہوں نے، اگر یہی حوالے کتابیں اٹھاتے، انہی کے بڑوں کے پاس چلے جاتے، ہمیں یہ اعتراض ہے، تو یہ باتیں ہی نہ ہوتی۔ اگر ہے آپ کا اصلاح کا کام تو آپ ان سے ملیں، وہ ملنے کے لیے آتے ہیں تو ان سے ملیں، ٹھیک ہے، ویڈیو نہیں بناتے تو اتفاق کر لیں کہ ہماری نجی محفل ہوگی، ہم ویڈیو نہیں بنائیں گے، لیکن سیدھے دل سے طبیعت سے بیٹھیں تو صحیح ان کے سامنے۔ یہ میرے اعتراض ہے۔ اگر وہ مٹا دیتے ہیں تو پھر اس کی تذکرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، پھر آپ اوریجنل حوالے بھی دکھائیں ان کو کہ یہ چیز ہے آپ کی کتابوں میں اب بھی موجود ہے، تو پھر دیکھیں آپ کی اس سے زیادہ واہ واہ ہوگی۔ یہ کوئی مناسب طریقہ ہمارے خیال میں نہیں ہے کہ ایک آدمی بھی آپ کو ویڈیو بنا کر دے، دوسرا بھی۔ اب درمیان میں کتنے لوگوں کو پتہ چل گیا؟ میرے خیال میں تو جتنے بھی آپ کے فالوور ہیں تو وہ سارے کے سارے اس بات کو دیکھیں گے، متعلقہ بندے تک جب پہنچے گی۔ تو کیا یہ چیز ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی ذاتی کسی قسم کی خامی ہو، کوئی آپ کو بتلائے، پھر اسی ویڈیو کے ذریعے بتلائے گا کہ پہلے جاؤ بھائی، میری کوئی خرابی ہے، کوئی اونچ نیچ ہے، مجھے علیحدگی میں نہیں بتلاؤ، مجھے ویڈیو کے اندر بتلاؤ۔ تو ویڈیو کتنے بندے سنیں گے؟ وہ تو جب آپ کے پاس پہنچے گی۔ اس چیز کو تھوڑا سا سمجھے، بھائی اختلاف کو کم کرنا ہے تو طریقہ بھی کم کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو بات ایک کو بتلانی ہے، 1000 بندے سے گزار کے آپ بتلائیں کسی کو۔ جب تک آپ یہ چیز طریقہ نہیں بدلیں گے، میرے خیال میں کبھی بھی اصلاح نہیں۔ الٹا مخالف آدمی کو یا سامنے والے آدمی کو آپ اپنا مزید مخالف بنا سکتے ہیں، اس کو چڑھا سکتے ہیں۔ چلو اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر اس انداز کو اختیار کرنے کا کوئی فائدہ؟ ہماری سمجھ میں تو بالکل وہی ہے جو پہلے ہم نے ویڈیو کے اندر ذکر کیا ہے کہ آپ ان کو مخالف ہی بنا رہے ہیں۔ کم از کم نوجوان نسل کو ان کے ماننے والوں سے یا ان کے بزرگوں نے جن کے پیچھے وہ چلے تھے، ان سے آپ برگشتہ ہی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی فائدہ نظر آتا تو نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہے کہ میں اب نان میڈیکل آدمی ہوں، میں کوئی حکیموں کی کتابیں اٹھاؤں تو انہوں نے جو کتابیں میڈیکل والوں کے، ایلوپیتھک والے، ہومیوپیتھ والوں کے خلاف لکھی ہیں، وہ ان کے سامنے دے ماروں کہ یہ تمہارے نسخہ غلط ہے، یہ تمہاری پریکٹس غلط ہے، یہ تمہاری چیزیں غلط ہیں، تمہارا آپریشن غلط ہے، جس طرح حکیم کہتے ہیں، تو یہ ان کے سامنے یوں کر دیں۔ اور ادھر کا کوئی بیٹھے میری طرح کا، وہ میری باتوں کا جواب ہماری کتابوں، ان کی کتابوں سے دیتا ہے۔ اللہ کے بندے تھوڑا سا سمجھیں، ماحول کو اپسیٹ نہ کریں۔ اس طرح تو ایک گھر بھی نہیں چل سکتا۔ اب میاں جو ہے بات کرے بیوی کو سمجھانے کے لیے کرے، پہلے جا کے سپیکر کھولے مسجد کا، ویڈیو بنائے، ویڈیو کے اندر بات کرے کہ بھائی ہاں جی یہ آپ کی خامی ہے، ادھر سے بیوی ویڈیو بنائے تو چلو بھائی اس کی خامی ہے، پھر اولاد اور والدین کے سلسلہ چل پڑے، تو یہ اصلاح ہوگی یا خرابی ہوگی؟ تو ہماری اس آواز کے اندر، لب و لہجے کی معذرت، ہمارے اس آواز کے اندر جو پیغام ہے، برائے مہربانی براہ کرم اس کو سمجھے آپ۔ یہ نہ ہو، پہلے بھی بریلوی حضرات اور علماء دیوبند کے آپس کے اندر جب چلی، مناظرے ہوئے، مباحثے ہوئے، اہل حدیث حضرات بھی سامنے تھے، آج تک کسی کو کوئی مثبت فائدہ ہوا سوائے اس کے کہ دونوں فریقوں سے یا تو کوئی لوگ الرجک ہو گئے یا کسی دھڑے بندیاں بنی۔ تو یہ کب بنی ہے؟ اب یہ بھی دھڑے بندی بن جائے گی۔ قطعاً آپ پہ تنقید کرنے کا کوئی ذہن نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے۔ آپ جو ہے نا، برائے مہربانی اپنے سر صاحب کو بھی سمجھائیں، اپنے جو آپ کے بڑے ہیں، سربراہ ہیں، ہم بابا تو آپ کو کہتے نہیں کیونکہ یہ لفظ ہمیں اچھا نہیں لگتا، کیونکہ بابے کے اندر درپرد ایک تنقید چھپی ہوتی ہے۔ اچھے الفاظ ہم یاد کرتے ہیں، ہم تو
ان سے بھی کئی گنا جو ہمارے مخالف، ہم تو ان کو بھی صاحب کے بغیر نہیں پکارتے. جو بھی آپ ہیں، جو بھی آپ کا نام ہے، طارق صاحب ہے یا جو بھی ہے، آپ برائے مہربانی یہ گزارش کر سکتے ہیں کہ ہمارے اس سے کوئی امیج اچھا نہیں جا رہا اور ایک چوتھے دھڑے کے طور پر آپ ابھر رہے ہیں تو اصلاح ناممکن. پھر اس کے لیے کیا وعید ہے کہ جب انسان خود ایک سمجھانے کے انداز سے، سمجھانے کی نیت سے اس طریقے سے بیٹھے ہی نہ تو پھر کیسے سمجھ آ سکے گی؟ برائے مہربانی ہماری ان معروضات پہ غور بھی کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں. ہاں اگر کوئی اور بات ہے تو پھر آپ کومنٹ کے اندر کہہ سکتے ہیں.